نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحیح طور پر جو عمل پیرا ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرتے تھے وہ جنت کے حقدار بن گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم میں اور صحابہ میں ایک بڑا ہی فرق نمایاں ہے۔ صحابہ کرام ہر وہ کام کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھ کر کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتے تھے، اور ہم ہر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ جناب سنت ہی تو ہے، کون سا فرض یا واجب ہے۔ اس سنت کی اہمیت کیا ہے؟ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر بن عاص ایک بڑے ہی مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں۔ مصر کو جب انہوں نے فتح کر لیا تو ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا بولس، اس میں مصر کا بادشاہ جس کو مقوقس کہا جاتا تھا اور وہاں کے بڑے بڑے جرنیل اور ماہرین جنگ موجود تھے۔ 2 مہینے ہو گئے حضرت عمر بن عاص کو قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں یہ باتیں لکھیں کہ اے امیر المؤمنین 2 مہینے ہو گئے ہیں ہم سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور میرے پاس 8000 فوجی ہیں، اور 2 مہینوں میں 8000 فوجی ہم قلعہ فتح نہیں کر پا رہے۔ خدا کے لیے ہمارے لیے دعا بھی کریں اور ہمارے لیے 4000 فوجی مزید بھیج دیں اور ہمیں طریقہ بھی بتا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ کر رونے لگے۔ مجلس میں جو موجود صحابہ تھے وہ سمجھے کہ شاید حضرت عمر بن عاص کے جو فوجی تھے، جو سپاہی تھے، وہ شہید ہو گئے۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں اس بات پر افسوس کر رہا ہوں، اس بات پر رو رہا ہوں کہ 8000 فوج اور 2 مہینے ہو گئے ہیں قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے قد ترکوا سنتا من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط لکھا اور فرمایا کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور میں 4000 فوجی بھی بھیج رہا ہوں، اور تمہیں طریقہ بھی بتاتا ہوں، تم اپنے اعمال پر غور کرو کہ کہیں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں چھوڑ رہے۔ چنانچہ جب غور کیا، جب خط پہنچا حضرت عمر بن عاص کے پاس تو انہوں نے غور و فکر سے یہ بات معلوم کی کہ ہم کئی روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نہیں اپنا رہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ مسواک۔ جی ہاں، مسواک کرنا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، یعنی مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کو مشقت کرنی پڑے گی، تو میں مسواک کو ہر نماز سے پہلے فرض قرار دے دیتا۔ جی ہاں، مسواک کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اور شیطان کو غصہ دلاتا ہے یہ مسواک کا عمل۔ بہرحال انہوں نے مسواک کی اور چند ہی روز کے اندر وہ قلعہ فتح کر لیا، اور وہ جو 4000 فوج کا مطالبہ کیا گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ بھیجے تھے، 4000 فوجی نہیں بھیجے تھے۔ وہ 4000 صحابہ کے برابر جو 4 صحابہ تھے، ایک ان میں عبادہ بن صامت تھے، ایک ان میں زبیر بن عوام تھے، ایک ان میں مقداد بن اسود تھے، اور ایک ان میں حضرت خذافہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ 4 صحابہ 4000 کے برابر تھے۔ محترم سامعین، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان ایک تھے، جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا تھے، تو یقین مانیے وہ ایک نہیں تھے، وہ 1000 تھے۔ جی ہاں، علامہ اقبال نے تبھی تو ارشاد فرمایا کہ تم فضائے بدر پیدا کرو، اپنے اندر ان صحابہ کا عمل پیدا کر لو، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد تمہارے لیے اب بھی اترنے کے لیے تیار ہے۔
اللہ وہی ہے، اللہ کی مدد تمہارے لیے اب بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس واقعے کو سمجھ کر، اس واقعے کو سن کر، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم اور اس کی سمجھ عطا فرمائے۔